ملک کی مذہبی جماعت جماعت اسلامی نے کس طرح سے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا، ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا۔ ہم ان 6 ججوں کو انصاف نہیں ملنے دیں گے۔ کس نے یہ بات ٹان لی؟ مراد سعید کا وکلا سے کس نوعیت کا خطاب اور کرکٹ کے موسم کو کیسی سفارشات کی گئیں؟ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر مفصل بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ ججوں کا معاملہ تاحال جاری اور ساری ہے۔ ایک طرف خاموشی ہے، دوسری جانب ججوں کو انصاف چاہیے، لیکن یہ جو انصاف ہے یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ وکلا اس طرح سے نہیں بول رہے۔ مثال کے طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیشتر جو وکلا ہیں وہ ان ججوں نے جو خط لکھا ہے، جو ان کو انصاف چاہیے، اس کے اوپر اس طرح سے آواز نہیں اٹھ رہی جیسے کہ اٹھنی چاہیے۔ ایک واضح مثال کے سابق جج ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، انگلینڈ سے پڑھ کے گئے ہیں، کارڈف کی یونیورسٹی سے انہوں نے لاء کیا، شیر افضل مروت ہر جگہ بھی بولتے ہیں، لیکن ججوں والے معاملے کے اوپر اس طرح سے نہ بول سکے جس طرح سے بولنا چاہیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی وکلا ہیں جو عمران خان صاحب کے پاس جاتے تھے، گئے تھے، عمران خان کو کچھ کہا تھا جس کے اوپر عمران خان آگ بگولا ہوئے تھے، اور یہ مفاہمت چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ دوسری جانب جو ججز ہیں ان کو انصاف چاہیے، اور اپنے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے چاہیے، اور کس سے چاہیے؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو عدلیہ کے اندر مداخلت ہے اس کے اوپر چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپس میں ملے ہیں، تو اس کے ملنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات طے ہوئی کہ ہم ان ججوں کو انصاف نہیں ملنے دیں گے۔ انصاف دینا تو دور کی بات، الٹا یہ تعین کیا گیا، اور یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کمیشن بنائیں گے، کمیشن کے اندر آپ ایک سابق ریٹائرڈ جج کو رکھیں گے۔ سابق ریٹائرڈ ججز جو ہوتے ہیں، ثاقب نثار آج کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں، عمر عطا بندیال کہاں ہیں کوئی علم نہیں، سابق جج افتخار چودھری کہاں ہیں کوئی علم نہیں۔ تو یہ کسی تقریب میں بھی جائیں تو 10ویں نمبر کے اوپر پچھلی لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں، کیونکہ انہوں نے انصاف کیا نہیں ہوتا، ان کے کام بولتے نہیں، ان کا انصاف کا نظام جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے، یہ آزاد نہیں ہوتے۔ تو جب ایک کمیشن کا سربراہ سابق ریٹائرڈ جج کو بنائیں گے اور پھر حکومت بنائے گی، اور حکومت جب بنائے گی تو وہ ایک ایسے شخص کو جج کو کمیشن کا سربراہ بنائے گی جو ان کی مرضی کا ہوگا۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں یہ تو حکومت کے خلاف ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، یہ تو بعض ججوں کے خلاف ہیں، اور ججوں کو جج ہوتے ہوئے جب انصاف چاہیے، اور پھر جب حکومت ایک کمیشن بنائے گی، اور وہ کمیشن جب قاضی فائز عیسیٰ کی بھی سربراہی میں بنے گا، تو قاضی فائز عیسیٰ کی اگر اپنی نیت خراب ہے تو پھر تو انصاف نہیں ملے گا۔ اور جب تک کمیشن بنتا، اور کمیشن بننے تک کیا ہوگا یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، اور آپ سے ٹویٹر کے اوپر چیزیں چلنا شروع ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا کی چیزیں زینت بن رہی ہیں، اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ 6 ججز جو ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا، انصاف دے کر نہیں، ان کا کچومر نکال کے۔ کیا ہوگا؟ ان کو پاگل تو قرار نہیں دے سکتے، چونکہ ایک پاگل ہوگا 5 تو نہیں ہو سکتے، یا 5 ہوں گے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا۔ ان کے اثاثے نکالے جائیں گے، جھوٹی اور من گڑت کہانیاں قصے بنائے جائیں گے، اور ان سراخوں سے وہ خبریں نکلیں گی، اور لوگوں کے ذہن جو ہیں ان کی ذہن سازی کی جائے گی، اور ان کو کرپٹ تصور کیا جائے گا، اور پھر نشان عبرت ایسے بنایا جائے گا جی کہ آپ نے ثبوت نہیں دیے، کمیشن کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہ جھوٹا خط تھا، تو جھوٹا خط بطور جج ہوتے ہوئے لکھنے کے اوپر ایک ادارے کو بدنام کرنے کی سازش میں شامل کروائیں گے ان کو، پھر یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ ایک مخصوص پارٹی کو، ایک لیڈر کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا ان 6 کے 6 ججوں کو فارغ کر دیا جائے۔ ہاں، یہ سازش اس وقت ناکام ہو سکتی ہے، تب یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جب وکلا کھڑے ہو جائیں، عدلیہ ڈٹ جائے، ان کے ساتھ پاکستان کے عوام کھڑے ہو جائیں، میڈیا ان کا ساتھ دینا شروع کر دے، تو پھر نہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اساس ادارے ان ججوں کے گھروں میں بیڈ روم کے اندر، ماسٹر بیڈ روم اور ٹوائلٹ میں کیمرے نہیں لگائیں گے، کیمرے جب نہیں لگیں گے تو پھر یہ بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کے گھر پٹاخے نہیں پھینکے جائیں گے اس کو ڈرانے کے لیے، کسی کی بچی اور بیٹے کو اغوا نہیں کیا جائے گا، کسی کا ولیمہ جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگا، کسی جج کو زبردستی بلیک میل کر کے عمران خان اور دیگر سیاستدانوں کو سزائیں نہیں دلوائی جائیں گی۔ تو وکلا کے ساتھ عوام کا کھڑا ہونا اور عدلیہ کے ساتھ وکلا کا کھڑا ہونا نہایت ہی اہم ہے۔
تو وکلا جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس سارے عمل کے اندر اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد بظاہر 6 ججوں کے انتہائی سنجیدہ خط کے معاملے کو مکمل طور پر کھڈے لائن لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس دوران انہی ججوں کی کردار کشی، ان کے مالی اور انتظامی معاملات بارے من گھڑت اور بے بنیاد ریفرنس لانے کے باقاعدہ جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو جائے گا۔ اور ریاض الحق صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا، اور ایک اور بندے نے بڑی زبردست ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے اندر جو حاضر سروس جج ہیں، اور میں نے بھی پچھلے عرصے میں ایک مجسٹریٹ ایک جج کا انٹرویو کیا تھا، کافی لوگوں نے دیکھا، ہو سکے تو پھر سے دیکھیے، مسعود اختر ان کا نام ہے۔ یہاں کے ججوں کے پاس جو ہے وہ اپنا مکان نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو ایک ہوتا ہے، اگر ایک مکان بھی ہو تو وہ فری ہولڈ نہیں ہوتا، اس کی وہ مورگیج دیتے ہیں اور 25 سال تک وہ پیسے پے کرتے رہتے ہیں، فری ہولڈ یعنی کہ ان کا پورا مکان اپنا نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے میں اسی برطانیہ کے اندر انگریز جج کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ایک ہے، لیکن پاکستانی ججوں کے اور ان کی اولادوں کے پاس یہاں پہ ملینز کے حساب سے پاؤنڈ کے جو مکان ہیں، ایک نہیں 4 مکان ہیں، ان کے پاس لگژری قسم کی گاڑیاں ہیں، وہ مہنگی ترین یونیورسٹیز کے اندر وہ پڑھتے ہیں، اسکالرشپ انہیں دی جاتی ہے، ساری سہولیات ہیں۔ انگلینڈ کا انگریز جو جج ہے اس کے پاس مکان اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان کے ججز جو ہیں ان کے انگلینڈ کے اندر جو ہیں وہ مکانات ہیں، مکان نہیں۔ تو ثابت کیا ہوا کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے پاؤنڈ کے مقابلے میں، جبکہ ریٹ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کا 350 سے زائد ہے پاکستانی 1 روپے کے مطابق۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اشرافیہ ہے، جج کم ہیں، یہاں کے جج ہیں، یہاں کے جج اور عدالتیں انصاف کرتے ہیں، وہاں کے جج اور عدالتیں بلیک میل ہیں، وہ کسی اور کے چنگل میں ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں، یہاں کے جج کو کسی کی جرت نہیں ہے، کوئی ISI کا چیف، کوئی یہاں کی MI5 کا بندہ، کوئی عام آدمی، کوئی خاص آدمی، کوئی پرائم منسٹر کسی جج کو فون کر کے تو دیکھے، وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوگا، اس کو سزا ملے گی، جیل میں جائے گا، اس کو جرمانہ بھی ہوگا۔ تو برطانیہ کے ساتھ تو کمپیرزن نہیں کر سکتے، مگر ثابت کیا ہوا کہ پاکستان کے جن 6 ججوں نے آواز اٹھائی انہیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور کل میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا، یعنی کہ آج آپ کے پاکستان میں 12 سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، میں ان کا انٹرویو کروں گا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ چنگاری جو آج بڑک اٹھی ہے اس کی بنیاد 2018 میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب جنرل فیض حمید نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو دھمکیاں دی، انہیں فارغ کیا، جب ان کے اوپر وہ بولے کہ مجھے کس طرح سے انٹیلیجنس کے ادارے نے مداخلت کی، تو پھر ان کو فارغ ہونا پڑا تھا، اور تب ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید جسٹس شوکت صدیقی کسی اور کی ماں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو آج 6 ججز جب بولے ہیں تو جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں وہ زیادہ اچھے لگنے شروع ہو گئے۔ ان 6 ججوں کو انصاف دلانے کے لیے وکلا کیا کریں گی، عوام کیا کریں گی، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں سوشل میڈیا کے ذریعے ٹویٹر کے اوپر جناب مراد سعید صاحب کا ایک خطاب کہوں، ایک یاد دہانی کہوں، ایک انہوں نے گزارش کی ہے، انہوں نے سفارشات سامنے رکھی ہیں، اور بڑی لاجیکلی بات کی مراد سعید نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وکلا قیادت سے درخواست ہے کہ اب تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر حقائق سامنے لے کر آئے ہیں۔ عمران خان، بشرا بی بی اور تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف فیصلے کس کے دباؤ کے تحت آئے؟ 9 مئی کا گناؤنا منصوبہ جس کو استعمال کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، بے گناہ خواتین اور کارکنان کو کن کی اماں پر جیلوں میں رکھا گیا۔ قوم تو پہلے ہی جانتی تھی، اب اس پر ملک کی اعلیٰ عدالت کے جج صاحبان کی گواہی کی صورت میں مہر تصدیق بھی ثبت ہو گئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے نوجوانوں کو سیاست میں شامل ہونے کی ترغیب عدلیہ بحالی تحریک سے ملی تھی۔ مراد سعید یہ کہتے ہیں کہ جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی مشرف صاحب کے دور میں، ہم اسی جمہوری تحریک کو، اسی جمہوریت کی بحالی کی تحریک کو، عدلیہ کی بحالی کی تحریک کو دیکھ کر متاثر ہو کر سیاست میں آئے تھے، ہمارے لیے راستے کھلے تھے۔ آج بھی وکلا اگر تحریک چلائیں، جمہوریت کے لیے تحریک چلائیں، عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک چلے، ملک کے اندر انصاف اور آئین اور قانون کی پاسداری اور اس کا بول بالا ہو، تو بے شمار نئے لوگوں کو یہ جرت ہوگی، ہمت پڑے گی ان کے اندر، اور وہ بھی اس جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے نہ صرف سیاست میں آئیں گے بلکہ آپ کے شانہ بشانہ دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ تو اب یہ جو آپ کے پاس اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے دائیں اور بائیں ہونے چاہیے تھے، یہ کوئی اور فرشتے جو ہیں وہ ججوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہیں۔ وہ ان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں اور کیمریز لگا کے ان کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ان کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔
اور اس سلسلے میں مزید جب بات کریں تو ہمیں جماعت اسلامی کی یاد آتی ہے. گور خان جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور میں ان کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جماعت اسلامی نے کس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا, پوری تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ کیا, یہ منافق ٹھہرے. میں نہیں کہہ رہا, معذرت چاہتا ہوں. اسلام کے نام کے اوپر جماعت اسلامی نام رکھ کر جس طرح سے آپ نے سیاست کی, آپ ملک کے اندر اسلامی انقلاب لانا چاہتے تھے, ساری چیزیں کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ نے منافقت کی. اور اس منافقت کو بیان کرنے سے قبل بتا دوں, آپ ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں, آپ بہت اچھے مقرر ہیں, نمازیں آپ لوگ پڑھتے ہیں, آپ کی جماعت کے اندر ڈسپلن ہے, آپ کی جماعت جمہوری ہے, مگر آپ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جب حکومت میں وہ آتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کے اتحادی ہوتے ہیں اور آزاد کشمیر میں کسی اور کے. آپ پاکستان میں تحریک انصاف کے اتحادی ہوتے ہیں KPK میں اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے ساتھ. آپ کو جہاں موقع ملتا ہے, جہاں آپ کی دال گلتی ہے, آپ وہاں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور آپ کے پاس اتنا بہترین موقع آیا تھا اور میری ذاتی خواہش تھی کہ اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت اسلامی, جس کے کارکن جو ہیں وہ بڑے تربیت یافتہ ہیں, مذہبی لحاظ سے ان کے اندر شعور ہے, بات اور ڈبیٹ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں. پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعت بہت بڑی پاپولیرٹی رکھتی ہے. اسی جماعت کے ساتھ اگر حافظ نعیم صاحب جیسے لوگ, جو سراج الحق صاحب ہیں, ان جیسے لوگ کھڑے ہو جائیں, قاضی حسین احمد تو دنیا سے چلے گئے, لیاقت بلوچ سے کیا کیا چیزیں طے ہوئیں. اب میں اس کے اوپر آتا ہوں, جماعت اسلامی نے کس طرح سے منافقانہ کام کرتے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے, اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا, جمہوریت کو پیچھے چھوڑ دیا, عوام کو پیچھے چھوڑ دیا, ملک کو پیچھے چھوڑ دیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین گور خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت سے قبل ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بات کر رہے تھے. میں نے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے. اور کاش حافظ نعیم صاحب جیسی قیادت جماعت اسلامی کی اور اوپر سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جیسے لوگ یہ آپس میں مل بیٹھیں تو اس ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. وہ سیرت النبی کانفرنس کرواتا ہے اور یہ ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی. تو گور خان کہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بات کر رہے تھے, لیکن جماعت اسلامی دباؤ میں آ گئی. اسلام آباد میں گور خان کی لیاقت بلوچ سے ملاقات طے ہوئی. مقررہ وقت پر گور خان مقررہ جگہ پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ جماعت کی قیادت سرے سے موجود ہی نہ تھی. کوئی شخص جماعت اسلامی کا, جو چند لوگ تھے وہ وہاں پہ آئے, لیکن لیاقت بلوچ نہ آ سکے. آخر ان لوگوں کے گھروں میں بھی کیا کیمرے لگائے گئے؟ کیا ان کو بھی کسی نے بلیک میل کیا؟ کیا یہ فوج کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ان کے ساتھ کوئی اور کام کرنا چاہ رہے تھے جس وجہ سے یہ عمران خان کے ساتھ نہ آ سکے؟ اگر انہوں نے اتحاد نہیں کرنا ہوتا تو یہ تو حامی ہی نہ بھرتے اور گور خان کو وہ وقت نہ دیتے, وہ جگہ کا تعین نہ کرتے. لیکن جب طاقتوروں کو اس بات کا علم ہوا تو لیاقت بلوچ پیچھے ہٹ گئے, سراج الحق صاحب گھر پہ رہے, حافظ نعیم احمد صاحب کراچی میں رہے, تو وہ ساری چیزیں نہ ہو سکی. یہ معاملہ کب شروع ہوا تھا؟ جب حافظ نعیم صاحب نے یہ بات کی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں, ہم ان کو بھیک میں نہیں لینا چاہتے, یہ انہی کی ہیں, انہی کو دے دیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ایسا تھا کہ جس میں جماعت اسلامی نے ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی, لیکن اس شخص کا نام صرف فرد واحد نہ کہ جماعت اسلامی حافظ نعیم تھے. اور حافظ نعیم صاحب کی اس بات کو لے کے جب آگے بڑھے, جب اتحاد کی اور باقی چیزیں ہوئیں تو, بلکہ نہیں, یہ الیکشن سے بعد ہی جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے بعد ہی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جب وہ نشان والی بات ہوئی تو تب انہوں نے اتحاد کرنا تھا. لیکن جماعت اسلامی نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ کیا. دھوکہ کرنے والے کو سادہ اور واضح لفظوں میں منافق کہتے ہیں. اب اس کے اوپر گور خان نے جو کچھ کہا, جماعت اسلامی کیا رد عمل دے گی؟ میں جتنا اس جماعت کو سمجھ سکا ہوں, یہ جماعت جو بات کہتی ہے ویسے نہیں کر سکتی. صرف ایک ہی بات ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ان کے اندر وہ دم خم نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. اب دو قصے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ کرکٹ کے اندر کرکٹ کا موسم جو ہے اس کو سفارشات پیش کرنا شروع کر دی. ملک کے وزیر داخلہ ہیں, اوپر سے سابق وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ PCB کے چیئرمین بن چکے ہیں. تازہ خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے پیش نظر کپتان تبدیلی کے حوالے سے متضاد رائے پائی جاتی ہیں. محمد رضوان T20 کے کپتان کے لیے مضبوط امیدوار ہیں. پچھلے دنوں کا کول کے اندر پہلی بار ہم نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ کی ذمہ داری بھی پاک فوج نے لے لی. نو ڈاؤٹ بڑا ڈسپلن ادارہ ہے, اس میں رضوان جو ہیں وہ ریس لگانے میں جیتنے میں کامیاب ہوئے. اتنے ہی سب سے کم ٹائم میں انہوں نے اس ریس کو پار کیا. لیکن آرمی اب ان کو ٹریننگ دے رہی ہے, وہ ان کا فٹنس ٹیسٹ لے رہے ہیں. اس میں
इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये एक काम रह गया था जो आपके सामने आया। अच्छा, रिजवान मजबूत उम्मीदवार हैं, ताहम बोर्ड में वर्ल्ड कप में मौजूद कप्तान के साथ जाने के लिए लॉबिंग जारी है। बाबर आजम को एक मरतबा फिर से कप्तान बनाए जाने की खबरें भी मौजूद हैं। कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त ककोल में पाक फौज की निगरानी में प्रैक्टिस जारी रखे हुए है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत रात के पीसीबी हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम में अहम इजलास हुआ। सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में चेयरमैन पीसीबी से मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश कर दी हैं और इजलास में कोची से मुतल्लिक भी मशावरत की गई। अब बाबर आजम क्यों कैप्टन होना चाहिए, उसकी जगह तो शाहिनशाह अफरीदी बेहतरीन है। हाँ, रिजवान को ले आए, वो भी बेहतरीन है, लेकिन बाबर आजम एक खिलाड़ी है, एक अच्छा खिलाड़ी है, दुनिया में उसका नाम है, उसकी शोहरत है। उससे आप मैच विनिंग इनिंग्स खिलाएं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर ये बोझ डालें कि वो आपकी कप्तानी करता फिरे और अपनी बैटिंग जो है उसकी वो लड़खड़ा जाए। तो ये गलत फैसला होगा बाबर आजम को क्रिकेट टीम T20 का दोबारा से कैप्टन बनाया जाना। भाई ने बहन की जान ले ली और गैरत के नाम के ऊपर ली, ये भी एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है, लेकिन इसके अंदर एक खबर छुपी है। खबर सिर्फ ये नहीं है कि भाई ने बहन की जान ले ली और वालिद वहाँ पे था और उसने बेटी को पानी भी पिलाया। हुआ ये कि एक भाई ने अपने बाप और दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में बहन का गला दबाकर उसके मुंह के ऊपर तकिया रखकर जान ले ली। कत्ल गैरत के नाम पर हुआ। इस कमरे में मौजूद लोग वीडियो भी बनाते रहे। किसी को शर्म, हया और गैरत ना आई कि दूसरे बहन भाई जो हैं वो कम अज़ कम एक भाई को रोक सकें और अपनी बहन की जान बचा सकें। वालिद बेबस दिखाई दिया। इस कमरे में मौजूद जब लोग वीडियो बनाते रहे तो बाप ने अपनी ही बेटी का गला दबाकर मारने वाले बेटे को पानी पिला के वो कहीं थक ना गया हो। हाँ सॉरी, बेटी को नहीं, जब बेटे ने बेटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली तो उस बेटे को उस मरने वाली बेटी का बाप और मारने वाले बेटे का बाप पानी पिला रहा है मारने के बाद कि ये कहीं थक ना गया हो। ऐसी मिसालें हमने कहीं नहीं देखी। अगर आपको इतनी ही गैरत थी तो इस बेटी को टाइम देते, वक्त पे शादी करके देते, उसकी अच्छी तरबियत करते, उसके ऊपर गौर व फिक्र करते, उसकी ख्वाहिशात जो जायज़ हैं शरीय एतबार से उसका ख्याल रखते और फिर ये नौबत ना आती। ये पाकिस्तान के हालात हैं। बहरहाल इस बारे में बात क्या करनी चाहिए, जिस मुल्क के जजों को इंसाफ नहीं मिला वहाँ एक गरीब मकतूला को कैसे, कब, कहाँ इंसाफ मिलेगा और क्यों देगा। बहरहाल एक दर्दनाक वाक़या हुआ, इंसानियत मर गई, गैरत जाग उठी, तरबियत का फुकदान, अखलाकी इक़दार की कमी। हम डे बाय डे पीछे जा रहे हैं और अपना गुस्सा जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर निकालते हैं। जहाँ गैरत करनी चाहिए वहाँ तो हमें गैरत आती नहीं, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके ज़ाती मफादात, इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है, तो वहाँ पे एक भाई जो है अपनी बहन का गला दबाकर उसको मार देता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।